پاک فضائیہ کا دفاع کے میدان میں ایک اور کارنامہ، پاکستان کا زمین سے فضا میں مار کرنے والی میزائل کا کامیاب تجربہ، جدید بحری جنگ کے تقاضوں کے مطابق روایتی اور بغیر پائلٹ صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ ISPR کے مطابق ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے LY-80 میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کیا۔ شمالی بحیرہ عرب میں عملی تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ پاک بحریہ کی مضبوط فضائی دفاعی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ مشق کے دوران لوٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سرکاری دورہ عراق، عراقی فضائیہ کے کمانڈر سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی اور فضائی تعاون پر تبادلہ خیال، مشترکہ تربیت اور صلاحیتوں میں اضافے پر اتفاق، پاک فضائیہ کی جانب سے عراقی فضائیہ کی تربیت میں تعاون کی یقین دہانی، دونوں فضائی افواج کے درمیان مشترکہ مشقوں پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی دو الگ الگ کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خوارج جہنم واصل۔ کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی میں 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز، پولیس اور معصوم شہریوں پر حملوں میں یہ خوارج ملوث تھے۔ خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشن پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا، فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کی افریط کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ کا آغاز۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر بپی میں جاری مشق میں دونوں ملکوں کے فوجی دستے شریک۔ انسداد دہشت گردی کی مہارتوں اور تجربات کا تبادلہ، شہری جنگ میں نشانہ بازی اور آپریشنل ہم آہنگی پر توجہ۔ مشق 2 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان نے ملاقات کی۔ صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکی مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج اپنی عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ احتجاج 100 شہروں تک پھیل گیا۔ مظاہروں کے دوران اموات کی تعداد 217 ہو گئی۔ متعدد شہروں میں توڑ پھوڑ سے 26 بینک، 25 مساجد، 2 اسپتال اور 48 فائر ٹرکوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس اسٹیشنز پر حملوں میں کئی اہلکار زخمی، 2500 سے زائد افراد گرفتار۔ پاکستانی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ 3 افسران کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبرز بھی جاری کر دیے گئے۔ ایران نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قانون کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ امریکی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔
برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی ایران میں مظاہروں کی ہلاکتوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایران میں جاری کشیدہ صورتحال پر فرانسیسی صدر، برطانوی وزیر اعظم اور جرمن چانسلرز نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے تشدد پر تشویش ہے۔ ایرانی حکام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کا تحفظ کریں اور آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی اجازت دیں، تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے حقوق استعمال کرنے کا موقع مل سکے۔ بیان میں ایرانی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا گیا کہ وہ تشدد سے باز رہیں۔ پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں، پاکستان نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ وزارت خارجہ کا حالات بہتر ہونے تک ایران کا سفر مؤخر رکھنے کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستانی شہری سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطوں میں رہیں۔ تہران، زاہدان اور مشہد میں ہنگامی رابطہ نمبرز بھی جاری کر دیے۔ ایران کی کشیدہ صورتحال، پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ تہران میں سفیر پاکستان مدثر ٹیپو کے مطابق پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبرز بھی جاری کر دیے گئے۔ پاکستانی شہری کسی بھی رہنمائی کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ صومالی لینڈ تنازع پر OIC اجلاس، شرکت کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جدہ پہنچ گئے۔ صومالیہ سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی طرف سے صومالیہ کی سلامتی کی حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی OIC ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی روایات ہے، اور ویسے بھی سندھ ہمیشہ مہمان نواز رہا ہے، اور اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ویلکم کریں۔ PTI کی جو طرز سیاست ہے وہ بہت ایگریسو ہے، اور جس کی وجہ سے ہی ان سب کو مشکلات دیکھنا پڑ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ PTI اگر پرامن سیاست کرے گی تو ان کا مستقبل ہے۔ MQM کو زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے، ہم PTI کی پرامن تحریک کو سپورٹ کریں گے۔ جمہوری طور پر کسی سرگرمی کی پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کرے گی۔ بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر سہیل آفریدی کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری جو ویٹ پالیسی 2026 ہے ہارویسٹ کی، اس میں کسان کی گندم کی خریداری 3500 روپے فی منتھ، لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خریدی جائے گی۔ پنجاب نے گندم کی ملکی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے۔ پرائیویٹ سیکٹر سے شفاف طریقے سے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم پرائیویٹ سیکٹر سے خریدی جائے گی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلما بٹ کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے۔ 25 لاکھ میٹرک ٹن ذخیرہ رکھنے کا مقصد پیشگی شارٹ فال سے بچنا ہے۔ حکومت گندم کی خریداری، مارکیٹ تک رسائی اور نگرانی شفاف طریقے سے یقینی بنائے گی۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے گندم 2026 کا منصوبہ ترتیب دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے لیے مشترکہ ڈیمز بنانے کا فیصلہ، پانی کی کمی کے سدباب، CDA اور پنجاب کے لیے جامع پلان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد، حکومت کے تعاون سے جڑواں شہروں کے لیے مشترکہ طور پر ڈیمز بنائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، جڑواں شہروں میں پانی کی فراہمی بڑھانے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم اقدامات کا جائزہ، اسلام آباد میں پانی فراہمی کے موجودہ نظام کی خامیوں کو دور کرنے کی تجاویز پر غور۔ دوڑ کے قصبے سوابدی جمالی میں گھروں پر مسلح افراد کا حملہ، فائرنگ سے 16 ماہ کا بچہ جاں بحق، والدہ شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق واقعہ رشتہ داری کا شاخسانہ ہے، ملزمان کی گرفتاری شروع کر دی۔ گجرات کے مختلف علاقوں میں بندروں کی یلغار، محکمہ وائلڈ لائف بندروں کو پکڑنے میں ناکام۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بندر گھروں سے سامان اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔
حملوں میں کئی بچے زخمی ہو چکے ہیں. انتظامیہ ٹھوس حکمت عملی اپنا کر بندروں سے چھٹکارا دلوائے. ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک. گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان. کشمیر میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا. اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی موسم ٹھنڈا اور خشک. کراچی میں ٹھنڈ اگلے کچھ روز برقرار رہنے کی توقع. طلبہ کی صحت کی بہتری کے لیے وزیر تعلیم پنجاب کا بڑا فیصلہ. تعلیمی اداروں کی چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دیں. وزیر تعلیم کے سوشل میڈیا پیج پر عوامی سروے کی بنیاد پر کیا گیا. رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ فیصلہ موسم کی شدت اور طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا. اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں. بولے روس اور چین کے قبضے سے بچانے کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے. ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو ہمارا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا. ہم ان دونوں ممالک کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے. مورکا حق میں شکست کے بعد بھارت سفارتی کمزوریوں کے باعث لابنگ فرمز پر انحصار کرنے لگا. امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس اور دی انڈین ایکسپریس نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا. رپورٹ کے مطابق بھارت نے مفت شدہ ساکھ کی بحالی کے لیے 2025 میں متعدد لابسٹ ہائر کیے. بھارتی حکومت نے امریکی لابنگ فرم BGR گروپ کو $4,50,000 دے کر سفارتی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی. بھارتی جریدے نے بھی بھارتی حکومت کی جانب سے امریکہ میں کی گئی لابنگ کا پردہ چاک کر دیا. بھارتی ریاست منی پور میں مرکزی حکومت سے دوری خطرناک حد تک بڑھ چکی. عالمی جریدے دی اکنامسٹ کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق 3 سال گزرنے کے باوجود بھی منی پور میں امن بحال نہیں ہو سکا. بی جے پی حکومت کے غیر سنجیدہ اور بالادستانہ رویے نے ریاست کو عملی طور پر نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا. 2023 میں ہندو میئنٹی اور عیسائی کوکی برادری کے درمیان بدترین نسلی تشدد ہوا. متاثرین کے حکومت پر تنازع کو منظم کرنے کے الزامات. برطانیہ میں 99 میل فی گھنٹہ کی ہواؤں کے ساتھ آنے والا طوفان گوریٹی گزر گیا. 65,000 گھر بجلی سے محروم. ماہرین نے گوریٹی طوفان کو ویدر بم قرار دے دیا. ویلز، مڈلینڈز اور شمالی انگلینڈ میں شدید برفباری. برمنگھم ایئرپورٹ کا رن وے بند. درجنوں پروازیں متاثر. ٹرین سروسز اور سڑکوں پر نظام بھی متاثر. اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ میں سینکڑوں اسکولز بند. اور پشاور چڑیا گھر میں 2 ننھے بنگال ٹائیگرز کی آمد. انتظامیہ کے مطابق ننھے ٹائیگرز مکمل صحت یاب ہیں. نمائش کے لیے پیش کر دیے. ننھے بچوں نے سیاحوں کی توجہ حاصل کر لی.